کیا لگنا ہے؟ وہ کہاں کہاں نہیں سمجھوتا کر جاتا جس کا ایمان ہے. ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے. ایمان نہ ہو تو وہ دین کا سمجھوتا سب کر لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کچھ ان لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران. ہم نے دیکھا کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز اور پوچھتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے ارے یہ تو بڑے پیر مغاں ہیں جن سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو پیر صاحب ہے. اور ایسا سمجھوتا کیے ہوئے کہ اپنے قوم کی مخبری کر رہا ہے، قوم کے اندر کی باریک باتوں کو یہاں لا کر کے بتاتا ہے. آنکھیں پھٹی رہے گی، ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے. ایمان نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا سودا کرتا ہے، اور ایمان ہو تو بال کا بھی سودا نہیں کرتا. ایمان ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے منہ مبارک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا. ایمان ہو. باقی ایمان نہ ہو تو مسجدوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، خانقاہوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، کتابوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے. کچھ تو وہ بھی آئے جو یہ کہنے لگے کچھ وہ حدیثیں چھپا دی جائیں، کچھ وہ آیتیں قرآن کی چھپا دی جائیں جس میں جہاد کا ذکر ملتا ہے. کون سی سودے بازی کر رہے ہو؟ ایمان غیرت ہو گیا، ایمان چلا گیا. ان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے آیتیں چھپا دو، حدیثیں چھپا دو، اور چھپا نہیں سکتے تو کم از کم اس ٹاپک پہ مت بولو. یہ بھی ہمارے پاس آئے، یہ بھی ہمارے پاس آئے. میں ان سے کہتا ہوں ان آیتوں کو نکال دو گے یا ان حدیثوں کو نکال دو گے، مطلب نہیں سمجھتے ہو تم ہمارے نبی کی آدھی سیرت ختم کرنا چاہتے ہو. کیسے بتاؤ گے کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ رسول اللہ خیبر میں کیوں گئے تھے؟ تمہیں بتانا پڑے گا. اور تم جس کی رضا کے لیے یہ چھپانا چاہ رہے ہو، ایک بات کان کھول کے سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم جس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہو، آخر وقت آ ہی جاتا ہے. دیکھا نہیں چند سالوں پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب کچھ کر لیا. دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. بچے چھوٹے وہ نہیں جانتے، ہاں جاننا بھی نہیں چاہیے. جو کیڑے آئے موسم میں چلے گئے، پھر جاننا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ہوا کیا؟ ارے دین بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کپڑے بھی بدل لیا تھا، سب ہو گیا تھا. بعد میں پتا چلا وہاں سے بھی لات مار کے نکال دیا گیا. ارے وہ قوم دوسری کاسٹ کو نہیں قبول کرتی، تجھے کہاں سے لے لے گی؟ کہاں سے تجھے قبول کر لیتی؟ نکال دیا گیا. ایک اعلیٰ حضرت کا پیغام سن کر کے جاؤ. اس وقت بہت شدت سے یاد آتی بات اعلیٰ حضرت کی. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دیکھا ہے زندگی میں جو اس دربار کو چھوڑا ہے وہ ذلیلوں کے ساتھ ہی رہا ہے. اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. بننا ہو تو ایک بنو. اے مسلمانوں، آپ سے میں کہتا ہوں اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں تمہیں؟ قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ایمان والے کامیاب ہو چکے. ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو علامت کہاں ہے اس کی ایمان کی؟ نماز سے ہی غائب غافل ہے تو گڑ گڑائے گا کہاں؟ آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو. ان کی ویرانیاں تمہارے دل کی ویرانیاں ہیں. مسجدوں کا خالی پن تمہاری عزتیں برباد کر دیں گی. ان کی صفوں کو بھرنے کے بعد تمہارا ایمان جگمگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ